بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ابو عبداللہ بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا کہ میں حمام میں گر گیا تھا اور میرے ہاتھ پر سخت ضرب آئی، یعنی سخت چوٹ آئی، شدید درد ہو رہا تھا اور ہاتھ متورم تھا، یعنی سوج گیا تھا۔ رات کو اسی درد میں مبتلا تھا اور درود شریف پڑھ رہا تھا کہ درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمایا، بیٹا تمہارے درود و سلام نے مجھے متوجہ کیا۔ چنانچہ صبح جب میں بیدار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نہ درد تھا اور نہ ہی ورم تھا ہاتھ پر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درود شریف کی برکت سے شفا کاملہ عطا فرما دی تھی۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو مستقل طور پر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نصیب ہو جائے۔ اب یہ سچی محبت کیا ہے؟ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ سچی محبت کو سمجھنے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ سچی محبت اگر نصیب نہ ہو تو ایمان کامل نصیب نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نا، ایمان سلامت رہے، ایمان پر خاتمہ ہو، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عشق سلامت رہے۔ کون سا عشق؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جب یہ عشق سلامت رہتا ہے تو ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور خاتمہ بھی اسی ایمان پر ہوتا ہے۔ اب یہ عشق کیا ہے، یہ محبت کیا ہے؟ تو ذرا غور کریں کہ کیا محبت محبوب کے ادب و احترام کا نام ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ کیا محبت محبوب کے لیے غیرت اختیار کرنے کا نام ہے؟ یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ اور کیا محبت محبوب کی غیر مشروط اطاعت کا نام ہے؟ یہ تیسرا سوال ہو گیا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے ادب اور احترام کا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ذرا غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال تھا کہ کیا محبت محبوب کے ادب احترام کا نام ہے؟ جہاں تک معاملہ ہے ادب اور احترام کا، تو لوگ بغیر محبت کے بھی بہت سے افراد کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس سے محبت ہو تبھی احترام ادب کیا جائے، احترام کیا جائے۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں۔ ابھی آپ فوجیوں کو دیکھ لیں، اپنے افسر کے سامنے کیسے باادب رہتے ہیں اور ان کے احترام میں کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال تھا کہ کیا محبت محبوب کے لیے غیرت اختیار کرنے کا نام ہے؟ تو جہاں تک غیرت کا سوال ہے تو غیرت کے اسباب مختلف ہیں۔ کبھی غیرت اپنی ناک کے لیے بھی ہوتی ہے کہ ناک نہ کٹے، ہماری غیرت ہے، اور کبھی کسی کی محبت میں بھی ہوتی ہے اور کبھی نفس کے تقاضے سے بھی ہوتی ہے۔ جہاں تک اطاعت کا سوال ہے تو اطاعت بھی بغیر محبت کے ہو سکتی ہے اور دنیا بھر میں ہو رہی ہے۔ مثلاً ایماندار ملازم اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں، بے شک محبت نہ بھی ہو اپنے مالک سے لیکن اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پولیس اور فوج والے اپنے افسروں کی
اطاعت کرتے ہیں، اسی طرح غلام اپنے بڑے سردار کی اطاعت کرتے ہیں، آقا کی اطاعت کرتے ہیں، اور باصول ملازمین کی اطاعت دیکھ کر تو حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح سے خود کو ہر تکلیف میں ڈال کر اپنے مالک کا حکم پورا کرتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے مالک یا اپنے افسر سے محبت بھی کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب اکثر سننے میں یہی آتا ہے کہ نہیں۔ ان 3 باتوں کو یاد رکھیں۔ درمیان میں ایمان تازہ کرنے والا ایک نقطہ بیان کرتا ہوں۔ جنت کتنی خوبصورت ہے۔ ایک عالم صاحب نے کتاب لکھی، اس میں جنت کے حسن اور جمال کی دلکشی کو قرآن و سنت اور روایات سے بیان کیا کہ کتاب پڑھتے ہوئے انسان کی روح سرمستی میں مدہوش ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہی سورۃ رحمان میں جنت کا حسن پڑھ لیں۔ اب جنت کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن، مقام، شان، دلکشی، دلبری اور محبوبیت ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس سے بھی زیادہ حسین، زیادہ وجیح، زیادہ دلکش، زیادہ خوبصورت اور معطر و منور ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے کہ لوگ عاطفت کو محبت سمجھتے ہیں۔ عاطفت کیا ہے؟ عاطفت کہتے ہیں دل لگی کو، کسی کی طرف دل کا مائل ہونا، کسی کی چاہ کرنا، دل کسی کا مشتاق ہونا، یا دل کا کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ انسان کا دل شکاری بھی ہے اور شکار بھی، کبھی کسی کو شکار کرتا ہے اور کبھی خود کسی کے ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے۔ دل کا صرف کسی چیز کی طرف مائل اور متوجہ ہونا محبت نہیں ہے۔ اب کئی لوگوں کا دل کسی بلی کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، کوئی کسی اور جانور سے بھی انس رکھتا ہے۔ ہر وقت ساتھ رکھنا، اس کے کھانے پینے کی فکر کرنا، اسے کچھ ہو جائے تو غم زدہ ہو جانا، وہ نظر نہ آئے تو بے قرار ہو جانا، وغیرہ وغیرہ، اسے عاطفت کہتے ہیں، اسے محبت نہیں کہتے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ عاطفت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ چیز آپ کی فرما برداری کرے، آپ کے ناز اٹھائے، آپ کو خوش رکھے۔ جہاں وہ اس شرط سے نیچے گری وہیں عاطفت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً کئی لوگ کتے بھی پالتے ہیں، کتوں سے محبت کرتے ہیں، ہر وقت ان کے قدموں میں رہتا ہے یا ان کے پیچھے رہتا ہے کتا، یعنی حد سے زیادہ تعلق۔ لیکن اگر اچانک کتے کا مزاج بدل جائے، حکم دینے پر نہیں آتا، بلانے پر دم نہیں ہلاتا، بلا وجہ بھونکتا ہے، مہمانوں کو کاٹتا ہے، تو کچھ ہی دن میں عاطفت ختم، اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اسے گولی مار دی جاتی ہے یا زہر دے دیتے ہیں۔ اور بہت ہی زیادہ احسان کرے تو کسی کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ کیا یہ محبت تھی؟ ہرگز نہیں، بس نفس کی ایک خواہش تھی جسے محبت سمجھ لیا تھا۔ وہ خواہش ٹوٹی تو محبت کا نام بھی کہیں نظر نہ آیا۔ اور آج کل اکثر لوگ جس چیز کو محبت کہتے ہیں نا، وہ محبت نہیں ہے، عاطفت اور ہوا ہے۔ ہوا یعنی خواہش۔ محبت میں صرف دینا ہوتا ہے، جہاں کچھ لینے اور پانے کی بات آ جائے تو وہ محبت نہیں رہتی۔ اب ہمیں 4 باتوں کے جواب معلوم ہو گئے کہ صرف ادب اور احترام کا نام محبت نہیں ہے، اور غیرت محبت کا نام نہیں ہے، صرف غیرت محبت کا نام نہیں ہے، صرف اطاعت محبت کا نام نہیں ہے، اور صرف دل کے شوق
اور میلان کا نام محبت نہیں ہے۔ ان 4 باتوں کو یاد رکھ لے۔ اگلی ویڈیو میں پھر اپنے ایمان کو روشنی کی ایک شعاع دیتے ہیں اور مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔